بالآخر روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی میں نیا موڑ آتا جا رہا ہے اور اس وقت ایسی خبر آ رہی ہے جسے فائنینشل ایٹم بم کہا جا سکتا ہے، جو اس وقت روس پر گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ روس کو سوئفٹ نظام سے کاٹنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے روس کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ امریکہ اور یورپ نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ روس کے کئی بینکوں کو سوئفٹ نظام سے کاٹا جائے۔ اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہونے جا رہا ہے کہ روس جو دنیا کو آئل اور گیس ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کی پیمنٹ روس تک نہیں پہنچ پائے گی، اور دنیا بھر سے جو رشیا کی ڈیلز ہو رہی ہیں ان کی پیمنٹ بھی روس تک نہیں پہنچ سکے گی، اور اس سے انڈیا کو بھی کافی دھچکا لگنے جا رہا ہے جو روس سے فوجی ساز و سامان خریدتا رہا ہے۔ اس پابندی کے بعد بھارت کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ روس سے کوئی خریداری کر سکے، اور سوئفٹ نظام سے روسی بینکوں کو کٹ کرنا اسے ایک مغرب کا بڑا وار سمجھا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوئفٹ آخر ہوتا کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ دراصل انٹرنیشنل پیمنٹ سسٹم ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی باہر سے رقم بھیجتا ہے تو اسے سوئفٹ کوڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوئفٹ کوڈ کے ذریعے اس بات کا پتہ چلایا جاتا ہے کہ یہ رقم کس ملک میں اور کس بینک میں بھیجی جانی ہے، اور اس طرح اس کے ذریعے وہ پیمنٹ اس مخصوص اکاؤنٹ کی جانب منتقل کر دی جاتی ہے۔ اس سوئفٹ نظام کو چلانے کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ ہوتا ہے جو بیلجیم میں موجود ہے۔ سوئفٹ کا مطلب ہے سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک فائنینشل ٹیلی کمیونیکیشن، جسے شارٹ کر کے سوئفٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے بینکوں کے درمیان ٹرانزیکشن کا ذمہ دار ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پیمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ ادارہ اپنا رول پلے کرتا ہے اور مخصوص رقم کو سوئفٹ کوڈ کے ذریعے ادھر سے ادھر بھیجتا ہے۔ اس کے بغیر باہر سے پیمنٹ ریسیو کرنا ناممکن ہوتا ہے، اور یہ دنیا بھر کے 11,000 سے زیادہ بینکوں کے درمیان فائنینشل ٹرانزیکشن انجام دیتا ہے۔ اسی لیے اس ادارے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ ادارہ عام طور پر نیوٹرل ہوتا ہے اور کسی سیاسی اثرات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے کام کرتا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر سے پریشر آ رہا ہے کہ روس کو یوکرین پر حملے کی ایسی سزا دی جائے کہ وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے یوکرین سے اپنی فوجیں نکال لے۔ ایسے میں یہ تجویز دی جا رہی تھی کہ روس کے تمام بینکنگ سسٹم کو سوئفٹ سے الگ کر دیا جائے، اور اس طرح دنیا بھر سے آنے والی پیمنٹس روس تک نہیں پہنچ سکیں گی، اور یوں روس کی اکانومی کو بڑا دھچکا لگے گا۔ لیکن یورپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر سوئفٹ نظام سے روس کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے خود یورپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ یورپ روس سے تیل اور گیس لیتا ہے، اور پابندی لگنے کے بعد یورپ روس کو پیمنٹ نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے یورپ اس قسم کی پابندی کے خلاف تھا۔ لیکن اب یہ طے پایا ہے کہ روس کے کچھ بینکوں کو سوئفٹ سے الگ کر دیا جائے، تاکہ روس کو میسج دیا جائے کہ اگر اس نے یوکرین کے خلاف فوجی کارروائی نہ روکی تو اسے مکمل طور پر سوئفٹ نظام سے الگ کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے ایران وہ ملک تھا جسے 2012 میں سوئفٹ نظام سے کاٹا گیا تھا، جس کے بعد ایران کی اکانومی کو اتنا بڑا دھچکا لگا کہ اس کی 30% تجارت ختم ہو گئی تھی اور اس کی معیشت زمین بوس ہو گئی تھی۔ اسی لیے اسے ایک بڑا معاشی ہتھیار سمجھا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس کے پاس اس وقت کیا آپشن موجود ہیں؟ واضح ہے کہ روس کو یہ پہلے ہی معلوم تھا کہ مغرب کے ساتھ کشیدگی اور پھر جنگ کے بعد ایسا مرحلہ بھی آنے والا ہے جس کے بعد مغربی ممالک یہ فیصلہ کریں گے کہ روس پر اس قسم کی پابندی لگائی جائے۔ ایسے میں روس اور ترکی سمیت کئی ممالک نے سونے کے ذخائر کافی عرصہ پہلے جمع کرنا شروع کر دیے تھے، جبکہ حال ہی میں چائنا نے روسی صدر پیوٹن کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر اس قسم کا معاملہ پیش آتا ہے تو چائنا روس کی بھرپور مدد کرے گا۔ چائنا کی جانب سے گارنٹی ملنے کے بعد روس نے یوکرین پر فوج کشی کا فیصلہ کیا تھا، یعنی روس کی جانب سے یوکرین پر فوجی کارروائی سے پہلے کافی چیزوں کی کیلکولیشن کر لی گئی تھی، اور اب یہ بھی امکان ہے کہ روس اور چائنا مل کر ڈالر کو ڈچ کرنے کی کوشش کریں اور ڈالر کی بجائے متبادل کرنسی کا اعلان کریں۔ یہ وہ موقع ہوگا جب چائنا تائیوان پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کرے گا، یعنی کئی محاذ اس وقت بیک وقت کھلتے نظر آ رہے ہیں۔ روس اس وقت یوکرین میں تیل کے ڈپو کو میزائل سے نشانہ بنا رہا ہے، اور یوکرین میں ہزاروں رضاکاروں نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا نام لکھوانا شروع کر دیا ہے، اور نیٹو کی جانب سے اس وقت اسٹنگر میزائل اور توپ شکن ہتھیار بھی بھجوائے جا رہے ہیں، یعنی نیٹو ممالک اور روس کے درمیان ایک بڑا تصادم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس طرح یہ معاملہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔